रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा पूरी दुनिया कहता है कि पूरे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। अब पूरी दुनिया इस बात का इकरार कर रही है और ये पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे में कलीदी बुनियादी जो किरदार है, जो महवर है इसका, वो गवादर की बंदरगाह है, जहाँ से चीन की मसनूआत की दरामद होगी, बरामद होगी और फिर इसके ज़रिए पूरे खित्ते में तिजारत का एक नया अमल शुरू होगा, जो चीन के इंतहाई अहम वन बेल्ट वन रोड मंसूबे का एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा। इस पूरे मंसूबे का, चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे का न्यूक्लियस महवर है बलूचिस्तान की बंदरगाह गवादर, जिसे जो जियो स्ट्रेटेजिक माहिरीन हैं वो कहते हैं कि इस खित्ते में इस जैसी बंदरगाह और उस जैसी इतनी उसकी जो रसाई है, इतनी आसान रसाई इस पूरे आबी राह में कहीं और दस्तयाब नहीं है, जिसने गवादर को बजा तौर पे इस पूरे मंसूबे का, इस पूरे खित्ते का एक इंतहाई अहम बंदरगाह बना दिया है। और अब ये बंदरगाह फ़ाल हो गई है, यहाँ पे इब्तदाई काम शुरू हो गया है, बंदरगाह की हैसियत से ये अब ऑपरेट कर रही है। लेकिन दरअसल इस मकाम पे क्या हो रहा है, गवादर में क्या हो रहा है और गवादर के रास्ते चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे में क्या कुछ हो रहा है, इसका हम खुद जायज़ा लेंगे। इसके लिए हम गवादर पहुँचे हैं और इससे मुंसलिका तमाम उमूर का बचश्मे खुद जायज़ा लिया है और इसके लिए हमारी एक खुसूसी सीरीज़ है जो इसका हम आगाज़ कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे खुसूसी शाहज़ेब जिलानी ने तरतीब दी है। आज हम आपको दिखाते हैं बचश्मे खुद गवादर, जिसको पूरी दुनिया इस वक्त जांच रही है, देख रही है। दरअसल गवादर पे हो क्या रहा है, गवादर की बंदरगाह पे क्या हो रहा है, गवादर की बंदरगाह पे ये खुसूसी नज़र डाली है इस खुसूसी रिपोर्ट पे शाहज़ेब जिलानी ने। सीपैक में मरकजी अहमियत की हामिल गवादर बंदरगाह का दाखिली गेट। कोहे पतील के पहाड़ी सिलसिले के साथ चलते अंदर दाखिल हों तो सिक्योरिटी सख्त नजर आती है। हर तरफ पाकिस्तान और चीन के परचम आपका खैर मकदम करते हैं। आजकल यहाँ हर वक्त तामीराती काम तेजी से चलता नजर आता है। ग्वादर को पाकिस्तान की जदीद बंदरगाह बनाने का ख्वाब 2 दहाई पहले देखा गया। पोर्ट का पहला मरला 2005 में मुकम्मल हुआ, लेकिन टेक ऑफ नहीं कर पाया। हुक्काम के मुताबिक इस बार ग्वादर पोर्ट चीन और पाकिस्तान की कारोबारी पार्टनरशिप की मिसाल बनकर उभर रहा है। फिर अल्टीमेटली चाइनीज गवर्नमेंट ने एग्री कर लिया कि वो इसकी फंडिंग करेंगे। दोस्तैन जमालदीनी पोर्ट के चेयरमैन हैं, कहते हैं कि बंदरगाह की तरक्की के लिए चीन अब तक 16 अरब रुपए लगा चुका है। जब 16 अरब खर्च किया है तो इसका मतलब है दे हैव इम्प्रूव्ड समथिंग। ठीक है, ये स्पोर्ट्स के जितने भी आप ये पीछे इक्विपमेंट देख रहे हैं, लाइक दिस क्रेन्स एंड देन आप आरटीजीज को देख रहे हैं, देन देयर आर मैनी दिस वर्कशॉप्स, इन सब के रिहेबिलिटेशन पे इन्होंने जो ना काम किया। और ये पोर्ट इस वक्त जो है ना, मतलब जिस तरह से ओरिजिनल शेप था उसका 90% जो है ना, मतलब रिहेबिलिटेशन के उस पर आ गया। देन वी हैव मैसिवली स्टार्टेड द पायलट फेज ऑफ फ्री जोन। फ्री जोन में चीन $500 मिलियन की सरमायाकारी कर रहा है। पिछले 6 माह के दौरान चीन के 300 के करीब इंजीनियर और टेक्निकल स्टाफ ने यहां आकर रहना शुरू कर दिया है। हुकूमत का टारगेट है कि दिसंबर 2017 तक फ्री जोन में कम से कम 4 फैक्ट्रियां पैदावार शुरू कर दें और ग्वादर से तिजारत शुरू हो जाए। हुकाम के मुताबिक ग्वादर पोर्ट पर 2008 से लेकर अब तक कोई 300 जहाज लंगर अंदाज हुए, लेकिन अगर ग्वादर ने खित्ते का मल्टी डायमेंशनल और मल्टी पर्पस पोर्ट बनना है तो यहाँ अभी बहुत काम होना बाकी है। हमारे पास हर 15 दिन में कभी 1 या कभी 2 शिप्स आएंगे, लेकिन हम प्लान कर रहे हैं कि आने वाले महीने में अप्रैल मई के महीने में दिन हमारे पास शिप्स की जो है ना फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है।
اور کچھ ہمارے پاس ایسے بزنس مین آ گئے ہیں جو کہ کنٹینر کی یہاں پہ جو ہے نا اسٹفنگ ڈی اسٹفنگ کریں گے، اور ان کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ویکلی ایٹ لیسٹ 3 شپس آنا شروع ہو جائیں، تو یہ گریجولی ہوگا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ گوادر کو ایک زبردست پورٹ سٹی کے طور پر ابھرنے میں ابھی وقت لگے گا، مشکلات بھی آئیں گی، لیکن بلوچستان کے ساحل پر نئے پورٹ سٹی کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ بستی بسانا کھیل نہیں ہے، بستی بستے ہے، تو اس پورٹ کو جو ہے نا ابھرنا ہے، اس پورے شہر کو ابھرنا ہے، اور اس کے لیے جو ہے نا ہاں ایک چیز کا ہونا ضروری ہے کہ ہماری پالیسیز کے اندر کنٹینیوٹی ہو۔ ہم نے اپنی پاکستان کی ہسٹری میں شہر بہت کم بسائے ہیں، سوائے اسلام آباد کے ہم نے اور کوئی نیا شہر نہیں بنایا ہے۔ جو اگلا نیا شہر بن رہا ہے وہ گوادر کا شہر بن رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ گوادر تیزی سے بدل رہا ہے۔ یہاں نسلوں سے آباد لوگوں کے لیے جو پہلے کبھی نہ ہوا اب ہونے جا رہا ہے۔ دہائیوں سے نظر انداز ماہی گیروں کے اس گاؤں پر اب دنیا کی نظریں ہیں۔ ترقی کے سفر میں اس نئی نسل کا کیا حصہ ہوگا، یہ ایک کھلا سوال ہے۔ اور زیادہ اہمیت کی بات یہ ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ سفر شروع ہو گیا ہے، اور یہ بہت بڑا سفر ہے، بہت اہم سفر ہے پاکستان کے لیے، ایک ترقی کا انتہائی اہم سفر ہے جس کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، شاہ زیب جیلانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جہاز آنے جانے شروع ہو گئے ہیں اور باقاعدہ ابتدا ہو گئی ہے۔ کب اس میں مصروفیت میں لگتا ہے کہ مزید اضافہ، زیادہ حسن بسل ہم کب سے دیکھنا شروع کریں گے مزید؟ وہاں پہ حکام سے جو ہماری بات ہوئی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ فی الحال 2 شپنگ لائنز ہیں جن کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، ایک ہے سائنو ٹرانس اور دوسری کاسکو۔ ان کے جہاز جو ہیں آپ کو ہر چند ہفتے میں اکا دکا جہاز آ رہا ہے، اور جیسا ابھی بتا بھی رہے تھے جمال دینی صاحب کہ 2008 سے کوئی 300 سے زائد جہاز آ چکے ہیں، لیکن یہ بھی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے، ابھی اس کو بڑھنا ہے۔ اور جس طرح سے ان کا خیال ہے کہ جس طرح سے چائنیز انویسٹر آ رہے ہیں، وہاں پہ کارگو ہینڈلنگ کی فیسلٹیز بڑھیں گی، وہاں پہ اسٹفنگ ڈی اسٹفنگ کا کام ہوگا، تو ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ اگلے سال اگر 1 سال بعد ہم دوبارہ واپس جائیں گوادر بندرگاہ تو ہمیں ہر ہفتے کم از کم ایک جہاز وہاں آتا یا جاتا نظر آئے گا۔ اور یہ جو فری زون ہے یہ بھی بہت ایک امپورٹنٹ زون ہے جو کہ پورٹ کے ساتھ بن رہا ہے، اس کی ایکٹیویٹی کی کیا پوزیشن آپ کو لگ رہی ہے؟ یہاں پہ کب اس کی جو مصروفیت ہے شروع ہوگی؟ کامران صاحب وہاں پہ جو ہم نے دیکھا جتنی تعمیراتی ایکٹیویٹی تھی، جتنے رولر ڈمپر ایکسکیویٹر لگے ہوئے تھے، اس سے لگ رہا تھا کہ نہیں آن دا گراؤنڈ دن رات وہاں پہ کام چل رہا ہے۔ ہم جب جمال دینی صاحب کے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہر 2-3 منٹ میں ان کا آفس یوں ہل جاتا تھا، تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ سارا جو ڈگنگ ایکسکیویٹنگ چل رہی ہے یہ اس کا اثر ہے۔ لیکن جو فری زون کی آپ نے بات کی اس میں چین کی $500 ملین کی آلریڈی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے، اور 4 فیکٹریاں ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دسمبر تک آؤٹ پٹ دینا شروع کریں گی۔ اس میں ایک آٹو بائک کی ایک کمپنی ہے جو پاکستانی ہے لیکن چین میں آلریڈی اس نے مارکیٹ کیپچر کیا ہوا ہے، اب وہ یہاں پہ اسمبلی کریں گے۔ ایڈیبل آئل کی ایک فیکٹری ہے، چین کی ایک کمپنی ہے جو سی فوڈ پروسیسنگ کرے گی، یہاں سے ایکسپورٹ کرے گی سی فوڈ۔ تو اس طرح کی کمپنیز ہیں، اسٹیل پائپ کی ایک فیکٹری ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دسمبر تک ان کو پورا یقین ہے کہ یہ شروع ہو جائے گی پروڈکشن۔ تو جب یہ فیکٹریز دسمبر تک اگر یہ آپریشن شروع کرتی ہیں، اس کے مطلب یہ ہے کہ ہم ایک بڑی جاب کریشن کی بھی بات کر رہے ہیں، سینکڑوں جاب ہر فیکٹری میں کریٹ بھی ہوں گی فوراً۔ بالکل، اور اس میں گورنمنٹ کا بار بار یہ کہنا ہے کہ ہم مقامی لوگوں کو ترجیح دیں گے۔ پرابلم صرف یہ ہے کہ گوادر میں ایجوکیشن کے مواقع نہیں رہے اتنے، وہاں پہ ٹیکنیکل سکلز نہیں ہیں، تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم ایک ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بنا رہے ہیں، ہم لوگوں کو ٹرین کریں گے، لیکن زیادہ تر لوگ وہاں پہ جو ہیں وہ نسلوں سے ماہی گیری کا کام کرتے آئے ہیں، اور ابھی ان کی جو انوالومنٹ ہے وہ ہے بالکل جو بیسک مزدوری کے لیول پہ تغاری اٹھانا اور وہ کرنا۔ آگے جا کے لوگ ٹرین ہوتے ہیں، نئی نسل کے جو نوجوان ہیں وہ ایجوکیٹ ہوتے ہیں تو ان کے لیے اور مواقع نکلیں گے۔ اچھا، گوادر میں جیسے آپ جاتے ہیں تو جو چائنیز کمٹمنٹ ہے اس کی چھاپ چپے چپے پہ نظر آ رہی ہے، اور یہی وہ بات ہے جو ہمارے انویسٹرز کو کانفیڈنس دیتی ہے کہ یہ پاکستانی گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے، یہ چین اپنا پیسہ لگا رہا ہے، اور اس کی کمٹمنٹ کا اندازہ ظاہر ہے اس سے ہوتا ہے کہ جیسے یہ بتا رہے تھے کہ 16 ارب روپے جو ہیں ابھی تک چین لگا چکا ہے، 300 ان کے انجینئر وہاں پہ رہ رہے ہیں، تو اس سے لوگوں کو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ یہ چین کی ایک اہم ایک آؤٹ پوسٹ ہوگا، ایک پورٹ بنے گا، اور اس سے چین پاکستان دونوں فائدہ اٹھائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ شاہ زیب جیلانی ہمارے ساتھ ہیں، اور جیسے